اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی وهل أتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما أتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبری اذهب الی فرعون انہ طغی صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع ہے۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے اور حروف مقطعات میں سے طا اور ہا دو حروف اس کے شروع میں لائے گئے ہیں۔ طا اس طاقت اور قوت کے اعلیٰ اخلاق و اعمال کو کہتے ہیں جو انسانی معاشروں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہوں۔ مراد اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات ہیں، اور ہا اس کا پھیلاؤ اس کرۂ ارض کے اندر۔ انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات جو اس کرۂ ارض میں انسانی تاریخ میں اپنا ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور پوری انسانیت میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ ان انبیاء کے مقامات میں سب سے اونچا مقام انسانی تاریخ میں، قومی انقلابات کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو نبی ہی ایسے ہیں کہ جن میں نبوت اور حکومت اور خلافت آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے خلافت و حکومت، اور خلافت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے نبوت۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ شروع صورت میں بیان کیا گیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو اس قرآن کو نہیں مانے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے
کہ کیسے انہوں نے اپنے دور کے فرعون اور طاغوت کے خلاف مزاحمت کی، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی، کفر اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ بھی انسانیت کو اسی راستے پر گامزن کریں اور اس دور کے جو طاغوت اور فرعین ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے تعلق کو غالب کیا جائے۔ تو بلند ترین جو انبیاء کے مقامات ہیں وہی اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، اور اسی معنون پر یہ عنوان یعنی صورت کا نام دلالت کرتا ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں، ہر اسم اپنے مسمى اور ہر عنوان اپنے معنون پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس صورت میں جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو اس نام کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا۔ سب سے پہلی حقیقت تو یہ بیان کی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور محنت میں، تنگی میں مبتلا ہوں۔ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی جذبہ تھا کہ یہ تمام لوگ ایمان قبول کر لیں، انسانوں کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ دوسرا یہ کہ اس اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل کرنے اور خود اپنی تلاوت کے اندر مشغول رہنے میں بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر قرآن حکیم بڑی دیر تک قیام کرتے، قرآن حکیم پڑھتے۔ اسی طرح دن میں قرآن حکیم کی تلاوت لوگوں کو سنا کر انہیں قرآن کی طرف دعوت دیتے۔ تو مکے کے مشرکوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ یہ ان پر قرآن کیا نازل ہوا ہے، یہ تو ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن لوگوں کو، تو یہ تو ایک نئی محنت اور مشقت ان کو پڑ گئی کہ ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آرام کا وقت نہیں ہے۔ تو اپنے خیال کے مطابق وہ حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں اور حضور کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ قرآن حکیم آپ پر ہم نے مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، یہ تو نصیحت ہے۔ مشقت تو وہ ہوتی ہے جس کو انسان بغیر چاہت اور محبت کے فٹیگ سمجھ کر کرتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید حضور کسی اپنی ذمہ داری کو فٹیگ سمجھ کر اس کی چکر میں مبتلا ہے، نہیں، الا تذکرۃ، یہ نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یادداشت ہے، گزشتہ امور کو جو دنیا میں گزرے ہیں اس کی تاریخ کا تذکرہ ہے، تاکہ اس کے تناظر میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر انہیں درست کرنے کی فکر کی جائے۔ اور پھر حضور سے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو ہر ایک کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے لمن یخشیٰ، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور ڈر ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہیں، متکبر ہیں، گناہوں میں آلودہ ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کیسے نصیحت ہوگا؟ انہوں نے تو اپنے دل کے جانے کے تمام راستے بند کر لیے۔ تو آپ کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے نے قبول نہیں کیا اور فلانے نے قبول کر لیا۔ جس کے دل کے اندر خشیت ہے اس کے لیے یہ ضرور نصیحت ہے، اور جس کے دل میں یہ خشیت نہیں ہے، ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ ظالم اور سفاک بن چکا ہے، تو اس کے دل پر تو ویسے ہی غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کو بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ اور اس غلاف کی وجہ سے اس کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو اپنے اوپر مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک تو یہ کہ تذکرتاً، قرآن کسی مشقت کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ نصیحت اور تذکرہ ہے۔ اب جو آدمی اس کو تلاوت کرتے ہیں وہ اس ذوق شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ جب وہ تذکرہ رہے، اور اگر وہ غفلت کا سبب بنے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے اندر نشاط ہے، خوشی ہے، تعلق ہے، دل ادھر متوجہ ہے، اور اگر اکتاہٹ محسوس ہونے لگے تو چھوڑ دو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی اور ذوق شوق اور نصیحت کے نقطۂ نظر سے پڑھو اتنا پڑھو، تھوڑا پڑھ لو لیکن پوری توجہ اور نصیحت کے نقطۂ نظر سے ہو۔ اوپرے دل سے پڑھنا یا فٹیک سمجھ کر پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ تذکرتاً، اور دوسرا یہ کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن حکیم اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے، اس نے نازل کیا ہے جس نے بلند آسمان اور زمین پیدا کیا ہے، جو زمین کی پیدائش کرنے والا ہے، اور بلند اتنا اونچا آسمان اس نے پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اب انسانوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک کتاب ہدایت ان پر نازل کی جائے۔ تو جب اتنی اونچی ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا مت کریں۔ اس نے نازل کیا ہے اور اسی کے لیے ساری کائنات کا پورا نظام ہے، اور اس نے نصیحت کے لیے کیا ہے، جو نصیحت حاصل کرے اچھی بات ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن حکیم آسان بنا کر نازل کیا ہے تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ اللہ جس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے وہ رحمان ہے، اور الرحمن نے عرش پر استوا کیا ہے، پورے عرش اور پوری کائنات کو گھیر لیا۔ اللہ کی تجلی رحمانی نے، اس میں الرحمن نے پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ العرش وہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، صاف شفاف آئینہ ہے جو پوری کائنات کے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی عرش اور کرسی پوری کائنات کو وسیع ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس پر اللہ نے استوا کیا ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی تجلی پوری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، برابر جتنی کائنات ہے کائنات کی حجم کے مطابق اس کی تجلی اس کے اوپر استوا کیے ہوئے ہے۔ کوئی کائنات کا جز، معمولی سا ذرہ بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جب استوا کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کے لیے ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، مالائے سافل ہو یا مالائے اعلیٰ، کرۂ ارض پر بسنے والی کوئی مخلوق ہو یا آسمانوں پر رہنے والی فرشتے، تمام کے تمام اسی کے ہیں، لہو اس کی ملکیت۔ اور وما تحت الثری، اور نیچے جتنا مرضی گہرائی میں زمین میں چلے جاؤ، پانی کے اختتام تک جہاں بھی گیلی مٹی ہے، سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، اس سے نیچے بھی جو بھی کچھ ہے وہ بھی سب اسی کی ملکیت ہے۔ آگ ہے یا جہنم ہے یا جو بھی کچھ موجود ہے وہ سب کا سب اسی کے لیے ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت اور اس کائنات پر اس کے استواء کا عالم یہ ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ،
اگر آپ بلند آواز سے بات کریں یا آہستہ آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ ہر مخفی سے مخفی بات کو بھی جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے، چیخ چلا کر، یا اللہ کا ذکر بہت اونچی آواز سے کیا جائے چیخ چلا کر، اس لیے کہ وہ ذات تو دل کے خیالات اور دل کے اندر موجود مخفی باتوں اور سر اور پوشیدہ باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ الرحمن کون ہے؟ جس نے عرش پر استوا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی تمام چیزیں ہیں، جو ہر بالا و پست آواز کو اچھی طریقے سے اس کا علم رکھتا ہے۔ اس کا تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا، جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان پیدا کیے، جس کی ملکیت تمام ہے، جس نے عرش پر استوا کیا، وہ رحمان، اور وہ جو تمام کائنات کے اندر انسانوں کی آوازیں ہیں ان کا بھی پورا علم مکمل رکھتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے بہت اچھے کئی نام ہیں۔ اب مکے کے لوگ کہتے تھے یہ الرحمن کون ہے؟ وما الرحمن، تو اللہ نے بتلا دیا اللہ کے بہت سے نام ہیں، 99 نام ہیں، اسماء الحسنی ہے، اللہ بھی اس کا نام ہے، اور الرحمن بھی اسی کا نام ہے، الرحیم بھی اسی کا نام ہے، اور باقی اسماء الہیہ جو ہیں وہ بہت اچھے اور عمدہ نام ہیں، اسم ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری کائنات اس کے اسماء الہیہ ہی کا مظہر ہے، اسی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ تمہاری نسبت سے ذات باری تعالیٰ کی تو ایک ہی تجلی پوری کائنات پر پڑ رہی ہے، تمہاری نسبت سے کہ تمہیں قدرت، تمہیں کیا ہے، حسیب، کریم وغیرہ وغیرہ، مالک الملک، یہ جو تمہاری اصطلاحات ہیں، تمہارے تناظر میں جس نام سے بھی پکارو، الودود وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام صفات اللہ کے اچھے اور بہترین نام ہیں۔ اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور نصیحت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو پہلے شروع میں قرآن کی عظمت اور اہمیت اور اس کے نازل کرنے والی ذات کا تعارف کرایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی حقانیت واضح کر دی، تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ شروع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ مشقت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، ذرا آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، حدیث باتوں کو، موسیٰ کا قصہ، موسیٰ کی بات آپ کو پہنچی ہے؟ کون سی بات؟ قرآن کہتا ہے اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا۔ قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جزیات مختلف صورتوں میں بیان کی ہیں، ان کی پیدائش اور ان کے پیدائش کے مقاصد کیا ہیں وہ سورۃ القصص میں قرآن نے بیان کیے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ کیسے پیدا ہوئے اور ماں نے سمندر میں ڈالا اور فرعون کے گھر وہاں پہنچ گئے، اور رضاعت وغیرہ کا پوری تفصیل سورۃ القصص کے پہلے رکوع میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد وہاں دوسرے رکوع میں جب وہ واقعہ قبطی کے قتل کا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر مدین پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس، 10 سال وہاں رہے، تو دوسرے رکوع میں وہاں تفصیلات دوسری بیان کی ہیں کہ کیا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اور جب 10 سال پورے ہو گئے تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس سے واپس چلے ہیں مصر آنے کے لیے، تو اس وقت کا واقعہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے۔ 10 سال وہاں رہے، حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں،
ان سے جو علوم نبوت ہیں اور جو وراثت نبوت تھی وہ انہیں ملی، عصا، لاٹھی، جبہ وغیرہ وغیرہ، جو پیچھے بنی اسرائیل کے انبیاء کی چیزیں چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ، وہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملیں۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی تو اس کے ساتھ بکریاں اور باقی جہیز وہیز جسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ، تو نبوت کی پوری وراثت حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو منتقل کی، لاٹھی بھی ان کے پاس۔ اب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو طور پہاڑ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں اس کے قریب موسیٰ علیہ السلام، سخت سردی ہے، بہت ہی ٹھنڈک ہے، ادھر سے بیوی بچے ساتھ ہیں، بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے، اور وہاں کوئی گرمی کا آگ جلانے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فقال لأہلہ، اپنی بیوی سے کہا کہ امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، انی آنست نارا، میں نے دور سے آگ محسوس کی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی ایک چنگاری لے کر آگ لگا کر لکڑی میں، پرانے زمانے میں آگ لینے کا یہی طریقہ تھا کہ کہیں آگ جل رہی ہو تو وہاں کوئلہ یا کوئی آگ لکڑی جو ہے اس کو لگا کر اپنے چولہے میں لے آتے تھے۔ تو لعلی آتیکم منہا بقبس، تمہارے پاس اس میں سے ایک شعلہ سلگا کر لاتا ہوں۔ قبس، آگ جلتی ہوئی آگ میں سے آگ لے کر دوسری طرف جانا، اقتباس، اسے اقتباس کہتے ہیں۔ تو آگ لے کر آتا ہوں۔ او اجد علی النار ہدی، اور اگر آگ نہ بھی ملی تو وہاں سے، چونکہ راستہ بھول چکے تھے مصر جانے کا، وہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کہ راستہ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں یا کہیں غلط، تو او اجد علی النار، ظاہر ہے جو آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں، لوگ انسان آگ جلائے بیٹھے ہیں، تو وہاں سے کوئی ہدایت کا راستہ بھی مل جائے، پتہ چل جائے کہ کدھر جانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں راستہ معلوم کرنے کے لیے اس آگ تک پہنچے ہیں، علی النار ہدی۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے ہیں، تو عجیب معاملہ ہے، اس کے قریب قریب پہنچتے ہیں تو وہ آگے آگے جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے، اور اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے قریب آتی جا رہی ہے۔ تو فلما اتاہا، وہاں پہنچے، اس طرح 2-3 دفعہ معاملہ ہوا تو اس آگ میں سے آواز آئی، نودی یا موسیٰ، پکارا گیا اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو چاروں طرف سے اپنے وجود کے تمام دائروں سے یہ آواز کی پکار سنائی دے رہی ہے، صرف کان ہی نہیں، ذات باری تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ تو اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے۔ صوفیہ کے ہاں یہ بہت اونچے درجے کی تجلی ہے کہ جب انسان سلوک طے کرتے کرتے، بلکہ سلوک سے زیادہ جذب کی حالت، اللہ تعالیٰ اپنے انعام جس کو نوازتا ہے، تو دراصل وہ کائنات میں چاروں طرف موجود اپنی تجلی سے، جس کی وجہ سے یہ زمان و مکان قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے، اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرا دیتا ہے۔ اور یہ رابطہ، یہ تجلی ناری ہے، اور یہ تجلی ناری، نار اور آگ وہ نظر نہیں آتی، خاص طور پر جس آگ کا شعلہ اوپر بلندی پر ہوتا ہے، جس میں دھوئیں کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ صاف شفاف اور سفید ہوتا ہے۔ جو موسوی مزاج رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلال کا اور غصے کا یا بہادری اور دلیری کا، ان کو جس تجلی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ یہ تجلی ناری ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی نے پکارا، ذات باری تعالیٰ نے پکارا، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ یہ مقام جہاں تم پہنچے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقدس بنایا ہے،
انک بالواد المقدس طویٰ، تو ایک ایسی وادی میں ہے جو بہت ہی مقدس ہے، طویٰ کا میدان ہے یہ وادی، پہاڑوں میں گھری ہوئی درمیان میں جو پلین زمین ہوتی ہے میدان، اسے وادی کہتے ہیں۔ یہ طویٰ کی وادی میں، طور پہاڑ کی اس مقدس وادی کے اندر تم، جہاں وہ درخت بیری کا جس پر تجلی ذات باری تعالیٰ کی پڑ رہی تھی، تو اس مقدس وادی کے اندر تم پہنچے ہو۔ تمہارے جوتوں کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، جوتے اتار دو۔ بکریاں چراتے رہے، وہاں کی کوئی بول و براز یا چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو مقدس مقام پر جوتا لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صاف شفافیت کی حالت میں وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ تو یہ آواز جب موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی تو پورے وجود سے روح حیوانی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، نسمہ حیوانی، اور روح ملکوتی، تو ملکوتی کے ساتھ براہ راست ربط، اور پوری روح حیوانی کے اوپر اس تجلی کے اثرات، صرف کانوں سے نہیں پورے وجود سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب نقطہ نورانی جو روح حقیقی صورت میں دنیا میں آتا ہے اور روح حیوانی پر سوار ہوتا ہے، جب وہ غلبہ پا کر پوری روح حیوانی کو ڈھانپ لیتا ہے تو ہر چیز پر وہی تجلی نور جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالواد المقدس طویٰ، تم بہت مقدس وادی کے اندر میدان طویٰ میں موجود ہو۔ پہلا پیغام تو تعارف کرایا اس آگ نے جو اس پوری وادی کے اندر شرائط کیے ہوئے، خاص طور پر اس بیری کو اس نے اپنا وقر بنا لیا۔ امام شاہ ولی اللہ نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وقر کہتے ہیں جیسے لوہا آگ میں تپایا جائے تو وہ انگارہ بن جاتا ہے، جسم تو وہ لوہے کا ہی رہے گا لیکن کام وہی کرے گا جو آگ کرتی ہے۔ اسی لیے کلی گر اس کو جب آگ میں تپا لیتے ہیں تو بس کلی ذرا سی اس کے ساتھ لگائی اور پوری ہنڈیا کے اندر پھیر دی، جو انگارے نے کام کیا۔ انگارہ تو لکڑی کا بھر جاتا ہے لیکن لوہا بھرتا نہیں، وہ پورا کا پورا کام کرتا ہے، کام انگارے والا ہی کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوہے کی حدیدیت ختم نہیں ہوئی لیکن لوہے نے کام آگ والا کیا ہے۔ تو بیری ہی ہے، اس کائنات کی ہے، اس کرۂ ارض کی ہے، مادی وجود رکھتی ہے، لیکن جب وہ تجلی الہی نے اسے اپنا احاطہ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری بیری خود آگ بن گئی، کام اسی طریقے سے کر رہی ہے جیسے آگ کر رہی ہے، نور کی شکل میں۔ تو اس تجلی طور کی حقیقت یہاں پر بیان کی ہے کہ یہ مقدس وادی ہے۔ شروع صورت میں کہا تھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ الرحمن نے عرش پر استوا کیا ہے پوری کائنات کے۔ اس استوا کی ذرا سی ایک شکل یہ طور پہاڑ کے اوپر اللہ کی تجلی کا استوا ہے کہ اس نے اس پوری وادی کو گھیر کر اس کو اپنے ساتھ اس طریقے سے کر لیا کہ اس میں سے آواز نکل رہی ہے، اعلیٰ کار بنا لیا اللہ نے، جارحہ الہیہ بن گئی وہ بیری اور وہ آگ۔ دوسرا پیغام دیا اللہ نے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ جوتے اتار کر جب موسیٰ علیہ السلام اس وادی کے اندر داخل ہوئے، اللہ سے جو کلام ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا انا اخترتک، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اور انتخاب میں سب سے اہم ترین انتخاب جو دنیا میں کسی اور نبی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کلم اللہ تکلیما، کہ براہ راست مکالمہ اور کلام، تو یہ ایک بہت اونچے درجے کا انتخاب ہے۔ اور براہ راست مکالمے کے ذریعے سے شرف مکالمے کے ساتھ ساتھ نبوت کے منصب پر اور نبوت سے بھی آگے بڑھ کر رسالت اور خلافت اور حکومت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی صحبت سے
موسیٰ علیہ السلام کے اندر نبوت کے اسرار و رموز سمجھنے کی اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس وقت تک اسرائیلی انبیاء جس مقام پر تھے، شعیب کی صحبت اور ان کی نسبت ان کے قلب سے موسیٰ کے قلب میں منتقل ہو چکی ہے، ایک درجے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس سے اوپر اگلا انتخاب ہے۔ اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ تجلی طور نازل ہوتی ہے، انا اخترتک، میں نے تجھے منتخب کر لیا، اور جب منتخب کیا ہے اپنے کاموں کے لیے، تمہیں اپنا اعلی کار اور جارحہ الہیہ بنایا ہے کہ جو میرے مقاصد اس زمانے میں ہیں ان مقاصد کو پورا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ سورۃ القصص میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون بڑا مجرم تھا، جرائم کا ارتکاب کیے ہوئے، اور اس موقع پر ہم نے ارادہ کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ کمزوروں پر ہم احسان کریں اور انہیں امام اور وارث بنا دیں زمین کا۔ اس کام کے لیے ہم نے آپ کو انتخاب کر لیا ہے، انا اخترتک۔ اسی لیے وہاں یہ مقصد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بیان کر کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص میں شروع کیا ہے اللہ نے۔ تو اس کام کے لیے ہم نے تجھے منتخب کر لیا، انا اخترتک۔ اب جب میں نے تیرا انتخاب اعلیٰ مقاصد کے لیے کیا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے فاستمع لما یوحیٰ، خوب توجہ سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے، جو باتیں تمہیں دی جا رہی ہیں انہیں توجہ سے سنو، فاستمع، کان لگا کر سنو۔ صرف یہ کان ہی نہیں، پورے وجود کے کان، قلب کے کان، تمہاری روح کے کان، پورے وجود میں جو تمہاری روح سرایت کیے ہوئے ہے، ہر چیز ایک پیج پر آ جائے صرف سماعت اور سننے پر۔ جب آدمی اپنی قوائے ادراکیہ میں سے کسی ایک کو مرتکز کر لیتا ہے تو پورا وجود بھی، جسے کہتے ہیں ہما تن گوش، پورا وجود ہما تن، پورا کا پورا تن کان بن جاتا ہے۔ تو پورا کا پورا تن جو ہے وہ گوش بن جائے، تو اس طریقے سے توجہ کے ساتھ فاستمع، سنو، لما یوحیٰ، جو حکم دیا جا رہا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، سنتا رہ جو حکم ہو، تمہیں جو آرڈر دیا جا رہا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے ہم نے ایک کام کے لیے، اور وہ کام اس رکوع کے آخر میں بھی بیان کیا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ جب کسی کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں کے سکھلانے کی اور کچھ علوم کی اور طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نوعیت کا کام ہو ویسے ہی آلات دینے پڑتے ہیں، ویسے ہی اوزار اس کے حوالے کریں گے، ویسے ہی اس کے اندر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ تو اب اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ وقت کے فرعون سے ٹکراؤ ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، تو فساد کے خاتمے کے لیے، فرعون کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تقرر ہو رہا ہے کہ جاؤ یہ جا کر کام کرو۔ تو اس کے لیے جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنو کہ تمہیں کیا کیا کام کرنے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ کتنی تاکیدات لائے ہیں، انا بھی تاکید کا، پھر نی لا کر یہاں پھر اپنے آپ کو الگ سے ضمیر بیان کی، اننی، بے شک میں وہ ہوں، اور آگے پھر انا، پھر اللہ، لا الہ الا انا۔ ہر جگہ کی ذات باری تعالیٰ کی جو انانیت کبریٰ ہے اس کا تعارف کرایا۔ یہ انانیت کبریٰ تمہاری انانیت کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے،
ہر انسان کے اندر ایک انانیت موجود ہے، جسے امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں حجر بحت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو تمہارا حجر بحت اور تمہاری انانیت کبریٰ، حجر بحت ایک دائرے کی چیز ہے اور انانیت دوسرے دائرے کی چیز ہے، جب یہ دونوں جا کر ملتی ہیں ایک خاص مقام پر، تو یہ انانیت جو ذات باری تعالیٰ کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام میں پیدا کی۔ موسیٰ کی خودی کو اتنا بلند کیا کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی انانیت کے ساتھ ملا لیا، تاکہ خوف اور رعب اور ڈر دشمن کا ختم ہو جائے، اپنے مستقل وجود اور اس مستقل وجود کی بنیاد پر اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو۔ جو آدمی اپنی طاقت اور قوت اور خودی سے محروم ہے وہ دنیا میں کسی سامراجی طاغوتی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خود ہی بزدل ہو کر، پست ہو کر، ہتھیار پھینک کر بیٹھ جائے تو وہ مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک انقلابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خودی بلند ہو، اس کی انانیت جاگ جائے۔ تمام صوفیہ کا مقصد اپنی انانیت کو بیدار کرنا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خودی کا اتنا بلند ہونا انانیت کا، اب اس انانیت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اپنی انانیت کا تعارف کرا رہا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ انانیت مطلقہ اور انانیت کبریٰ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی فرعون اپنی فرعونیت ظاہر کرتا ہے تو وہ کیسا خدا ہے؟ اس کی تو کوئی انانیت نہیں، وہ تو صرف تکبر، بغیر کسی صلاحیت اور استعداد کے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے۔ فرعون کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، یہ غلط ہے۔ اس کی انانیت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بڑی انانیت والے کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرعون کی انانیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم اپنی انانیت کو میری انانیت کے ساتھ جوڑ کر اسے طاقتور بناؤ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تم میری ہی غلامی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ کسی فرعون کی فرعونیت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ تمہارے اندر جو عبدیت کی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو غلام صرف اسی کا ہونا ہے، باقی کسی کی انانیت کو تسلیم نہیں کرنا۔ سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا، پہلا حکم فاعبدنی، اپنا تعارف کرایا، اپنی انانیت اور اپنی طاقت اور قوت کا تعارف کرایا، اور یہ کہا کہ تمہیں میں نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب ادھر ادھر کی تمام غلامیاں چھوڑ کر تمہیں میری ہی غلامی اختیار کرنی ہے، تو میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، جن جن کاموں کے کرنے کا میں حکم دوں وہ کرو، اور جو نہ دوں اس کو چھوڑ دو۔ اور اس عبادت کا سب سے جامع ترین طریقہ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے، میری انانیت سے اپنی انانیت کو جوڑنے کے لیے نماز کا نظام قائم کرو۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھیے۔ اخبات الی اللہ، اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور خشوع نماز ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز وہ جامع معجون مرکب اور ایسی عبادت ہے کہ جو ایک دم انسان کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب یہ تو وہ لمحہ ہے، طور پہاڑ پر جب آئے ہو، پہلا تجربہ ہے۔ اب ہر مرحلے میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی تجلی کسی بیری پر ڈال کر نہیں آ سکتا۔ اب یہ تجلی تمہارے قلب پر پڑنی چاہیے، اور تمہارے قلب پر اپنی تجلی کو ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے، میری انانیت سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کہا تو نماز قائم کرو۔ تو نماز کے ذریعے سے وہ تجلی
ذات باری تعالیٰ کا ربط اور تعلق، اس سے وہ مکالمہ اور سرگوشی نماز کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے۔ جہاں بھی ہو وہاں یہ کام کرو، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ہر وقت کوئی بھی تربیت سیکھنے سکھانے والا ہر وقت تو ساتھ نہیں رہ سکتا جی، ہر وقت تو کیا ہے، یہ کام تجربے کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آج تجربہ ہے کہ تم طور پہاڑ پر آئے ہو تو تمہارے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ آئندہ اس تجربے کو دہرانا چاہتے ہو اور اس کو یاد کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کرو، تاکہ نماز کے ذریعے سے وہی کیفیت، وہی منظر جو طور پر تمہیں ہوا ہے وہی تمہارے سامنے ہوگا، اور اس سے تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکو گے۔ اگلی بات بھی سن لو، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ الساعہ، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دنیا میں فرعونیت کا خاتمہ ہونا ہے، دریائے نیل میں غرق ہونا ہے فرعون نے، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ ایک الساعہ وہ ہے جو دنیا میں عذاب کی شکل میں ظالموں پر آتی ہے، اور ایک الساعۃ الکبریٰ ہے جو حشر کا میدان سجنے سے پہلے دنیا میں تمام کائنات کی فنا کی صورت میں آئے گی۔ الساعہ مطلقاً مفہوم کلی ہے، اور اس مفہوم کلی کے بہت سے افراد ہیں، تمام افراد اس میں شامل ہیں۔ خود سورۃ القمر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، دونوں الساعہ بیان کی ہیں۔ تو الساعہ آنے والی ہے، فرعونی نظام ٹوٹنے والا ہے، اس کی انانیت کو توڑنے کے لیے ہماری انانیت کا نظام قائم ہونے والا ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، قریب ہے کہ وہ میں اسے مخفی رکھوں۔ وقت نہیں بتلاؤں گا کہ کتنے سالوں بعد، کتنے وقت میں فرعون کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، اس کی وہ گھڑی آنے والی ہے، اور نہ ہی اس قیامت کا وقت بتلاؤں گا جو حشر کی صورت میں برپا ہونے والی ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے ہے، یہ انقلاب اس لیے ہے، یہ فرعون کا غرق کرنا اس لیے ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر نفس جو کام کرتا رہا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے۔ مصر میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ان میں جو فرعونی ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پائیں، اور جتنے بنی اسرائیلی ہیں وہ اپنے ایمان کا انعام پائیں۔ کل نفس بھی ایک وسیع لفظ ہے، کسی قوم کے تناظر میں ہو، کسی آبادی کے تناظر میں ہو تو اس آبادی سے کے تمام افراد کل میں شامل ہیں، اور اگر پوری کائنات کے تمام لوگ ہوں آدم سے لے کر آخر تک تو وہ بھی اس کلیت کے اندر داخل ہے۔ جس نسبت اور تناسب سے بات ہو رہی ہے اسی نسبت سے کل نفس کا کل کا اطلاق ہوگا۔ تو یہاں مصر کے تناظر میں اگر بات ہے تو مصر کا کل نفس یا بیڑا پار ہوگا، دریائے نیل سے گزریں گے ایمان والے، اور یا دوسرے کیا ہیں، غرق ہو جائیں گے۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ جو ٹاسک تمہارے سپرد ہوا ہے فرعون کے خلاف، اس کا جو وقت مقرر شدہ ہے وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، تمہیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ جب تمہارے اندر، تمہاری جماعت کے اندر ایک درجے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی، قوم اس حد تک آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو ہم فیصلہ کریں گے کہ انقلاب اب آئے گا۔ کیونکہ اگر پہلے سے وقت مقرر کر دیا جائے، تاریخ دے دی جائے، تو افراد جب تک تیار نہیں ہوں گے، ان کے اندر خود ہی بیدار نہیں ہوگی، خود بنی اسرائیلیوں میں آزادی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تو ان کو نجات کیسے ملے گی؟ اور پھر جو کفر ہے ان پر جب تک حجت تمام نہیں ہوگی اس وقت تک سزا دینا بھی کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ حجت کی تمامیت بھی ضروری ہے، اس لیے یہ وقت اس کا جو ہے انقلاب کا ہے، الساعہ کا ہے، وہ میں مخفی رکھوں گا۔ اگلی بات بھی بتلا دی کہ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تجھ کو کوئی روک نہ دے وہ شیطان فرعون جو ایمان لانے والا نہیں ہے اس پر،
جو ایمان لانے والا نہیں ہے وہ اپنی طاقت اور فرعونیت کے بل بوتے پر تمہیں ہمارے اس کام کے کرنے سے روک نہ دے۔ جب کوئی کام سپرد کر کے کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے نفع اور نقصان کے سارے پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ تمہارے راستے کی بڑی طاقت فرعون ہوگا، من لا یؤمن بہا، اور واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مزوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی تو اب تباہی کا وقت آ رہا ہے۔ فتردہ، ہاں جی، اگر تم نے بھی اس کے روکنے سے رک گئے تو تم بھی پٹخ دیے جاؤ گے۔ جی، جس کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہاں جا کر کہیں اس سے متاثر ہو جاؤ، اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ، یا وہ تمہارا راستہ روک کر تمہیں آگے نہ بڑھنے دے اور تم بھی رک جاؤ، تو پھر تو بھی پٹکا جائے گا۔ فتردہ، تو بھی ہلاکت میں گر پڑے گا۔ جو کام سپرد کیا جا رہا ہے اس کو پوری ذمہ داری سے کرنا، کوئی رکاوٹ آئے، کوئی دشمنی کی بات ہو، کوئی خواہش پرست تمہارے مقابلے میں آئے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ایسے متکبرین کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہی تواضع ہے، نہ یہ کہ ان کے سامنے جھک کر نیچے ہو جائے۔ اب یہ بڑا مشکل ٹاسک دے دیا کہ ہم نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، اعلی کار بنایا ہے، تم اب ہماری فوج کے سپہ سالار بن گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ فاعبدنی، میری عبادت کرو، نماز کا نظام قائم کرو، اور وہ وقت انقلاب میں نے مخفی رکھا ہے، اور کوئی طاقتور اور ظالم جو ایمان نہ لانے والا ہے، خواہش پرست ہے، وہ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ بڑے سخت احکامات جاری کر دیے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے۔ ایک اقترابات کا راستہ بتلا دیا، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور ایک ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے بتلا دیا کہ ہر انسانوں کے تمام اعمال کی جزا و سزا ہونی ہے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، انہیں حکمران بنائیں اور وارث بنائیں تمام معاشی وسائل کا۔ اب یہ بہت اونچا ٹاسک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، لیکن وہ تو بنیں گے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دو معجزے عطا کیے جا رہے ہیں، دو اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیتیں ودیت کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بن جائے، لیکن ٹھہرو، پہلے مرحلے میں اس موقع پر موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا یہ وہی لاٹھی ہے جو شعیب کے پاس سے تمہارے پاس ملی تھی اور 10 سال تمہارے ہاتھ میں رہی، کیونکہ اس لاٹھی کو جب ہم سانپ بنائیں گے تو پھر تمہارے دماغ میں کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ شاید میں غلطی سے سانپ ہی پکڑے پھر رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ کو تو پتہ ہے لاٹھی ہے، لیکن اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ آدمی ہاتھ ٹٹول کر کہ واقعی میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ وہی، کہیں رات کے اندھیرے میں کوئی سانپ سوپ تو نہیں پکڑ کے لے آیا یہاں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اب جب اللہ نے سوال کیا، ایک تو ذات باری تعالیٰ کا رعب، بڑی مقدس جگہ، اب اور احکامات بھی بڑے پابندی کے لگا دیے، تو آدمی ایسے موقع پہ گھبرا جاتا ہے، کسی طاقتور آدمی کے سامنے، حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں صورتحال ایسی ہو تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب ذرا ریلیکس بھی کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اللہ میاں کہتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دیکھا کہ کہا ہاں ہی عصای، جی یہ میری لاٹھی ہے۔ اور اب جب پہلے تو احکامات تھے، مقدس ہدایات جاری ہو رہی ہیں، جوتے اتارنے کا حکم دیا ہے، رعب اور دبدبہ ہے، جب اللہ میاں نے لاٹھی کا پوچھا تو اب موسیٰ علیہ السلام کا ڈر بھی کھل گیا، کہنے لگے ہی عصای، میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا۔ اب اللہ میاں نے تو اتنا ہی سوال کیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ہی عصای، جواب پورا ہو گیا،
لیکن جواب کے بعد آگے مزید بات کو بڑھانے کے لیے، بات کو لمبا کرنے کے لیے اپنی تفصیلات بھی بیان کرنی شروع کر دی، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ یہ وہی لاٹھی ہے جس سے میں 10 سال بکریاں چراتا رہا ہوں۔ چرواہے جب بکریاں چراتے ہیں تو لاٹھی اور ڈنڈا ایک ساتھ ضرور رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کسی ایسی صحرا میں ہوں، عام طور پر جہاں جڑی بوٹیاں ہوتی، درخت ورخت کوئی نہیں ہوتا، تو اس کو پیچھے کھڑی کر کے اس کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ذرا سہارا اور سکون مل جاتا ہے۔ تو اتوکا علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ بکریاں چر رہی ہیں اور وہاں ان کے سامنے چرواہا اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور یہ لاٹھی کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ میں اس سے کہیں درخت آ جائیں تو وہاں جھاڑیاں، اوپر درخت جو ہے اس لاٹھی سے جھاڑتا ہوں۔ احش، جھاڑنا، پتے گرانے کے لیے ڈنڈا مار کر اوپر سے کیا ہے پتے نیچے گرائے جاتے ہیں، ٹہنیوں کو جھاڑ کر، تاکہ بکریاں پتے چر لیں۔ احش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ 2 کام، اور تیسرا کام بھی بتلا دیا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی اس لاٹھی سے میرے اور بہت سارے کام بھی ہیں۔ کوئی بھیڑیا میری بکری کی طرف آئے تو اس کو ڈنڈا مار کر بھگاتا ہوں، کوئی بکری ریوڑ سے ادھر ادھر جا رہی ہو تو اس کو بھی ہانکنے کے لیے، قریب لانے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں، اور بہت سارے کام بھی ہیں۔ اب ایک تو اس سے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی لاٹھی ہے جس کی ٹیک لگا کر میں کھڑا رہتا ہوں، بکریاں چراتا رہا ہوں، اسی سے کام ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ مقدس لاٹھی چلی آ رہی تھی ابراہیم اور اسحاق سے، جو شعیب علیہ السلام تک پہنچی، اور شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو انبیاء کی وراثت کا تسلسل اس لاٹھی میں، اس کے تبرکات، اس کی نورانیت ان انبیاء کی اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہ گویا کہ آگے وراثت کے طور پر، نبوت کے تسلسل کے طور پر ایک قسم کی نشانی تھی۔ جیسے لوگ جو ہیں بزرگ، کوئی پگڑی کا بعد میں مل جاتا ہے تو پیر پگاڑا بن جاتا ہے، کوئی کسی کو جھنڈا دے دیا وہ جھنڈے والا بن گیا، کسی کو اپنا عصا دے دیا تو وہ عصا بردار کیا خلیفہ ہو گیا۔ تو یہاں یہ عصا چلا آ رہا تھا پیچھے سے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، تو کچھ ریلیکس بھی ہو گئے اور کچھ بات چیت بھی ہو گئی، اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ لاٹھی جو ہے وہی ہے جو میرے پاس 10-12 سال سے ہے۔ اللہ میاں نے کہا اچھا القیہا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈال، وہی لاٹھی ہے نا جو تیرے پاس رہی، اسے ذرا زمین پہ ڈال۔ القیہا یا موسیٰ فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی ڈالی تو فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ تو ایک اژدہا بن کر، سانپ بن کر بل کھانے لگا، دوڑنے لگا، چلنے پھرنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو خوف سے کپ کپانے لگے کہ یہ لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن گئی، خوف طاری ہو گیا۔ اللہ میاں نے کہا گھبراؤ مت، خذھا ولا تخف، ڈرو مت، اس کو ہاتھ لگاؤ، جیسے ہی تم ہاتھ لگاؤ گے تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ اس کے منہ کو ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے تو اپنا کپڑا لپیٹ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، خوف کی حالت میں آدمی اژدہے کو کیسے پکڑے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ کمال ہے، یہ کپڑا تجھے اس کے ڈنگ سے بچا لے گا؟ انانیت بیدار کرو۔ آدمی جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ہر اگلا مرحلہ جب نیا ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، تو یہاں تجربہ کرایا جا رہا ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا، اپنی انانیت کو مضبوط اور طاقتور بناؤ۔ یہ جو طبعی اور حیوانی طور پر ظاہر طبیعت کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے خوف طاری ہوتا ہے، تو یہ طبیعت کے اثرات کو مغلوب کرو اور اپنی ملکیت کو مضبوط بنا کے، اپنی انانیت کو مضبوط بنا کے اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا اور وہ کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اس کا منہ پکڑ لیا اژدہے کا۔ جیسے ہی پکڑا تو اللہ نے کہا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسی سانپ کو پہلی سیرت پر
پہلی حالت پر لے آئیں گے، یعنی لاٹھی بن جائے گی۔ تو پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تمہارا راستہ نہ وہ روک سکے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی طاقت اور قوت تمہارے پاس یہ ہے، یہ تمہیں عنایت کی گئی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا علم جادوگری سمجھا جاتا تھا، اس لیے فرعون نے فوری طور پر کہا تھا کہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ تو جادوگری کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ علم دیا گیا، اس علم کے لیے ایک وہیں تجربہ بھی کرا دیا گیا، علم ہو اور ساتھ پریکٹیکل بھی ہو۔ صرف یہی کہہ دیتے اللہ میاں کہ جا تو اپنی لاٹھی جب بھی ڈالے گا تو سانپ بن جائے گا بعد میں، لیکن اپنے سامنے تجربہ کرایا۔ علم وہی ہوتا ہے جس کا تجربہ کرایا جائے تو دماغ میں فکس ہو جاتا ہے، اور جو بغیر تجربے کے ہو، پریکٹیکل کے ہو، وہ ایسے ہی پانی میں مدھانی ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پہلا تجربہ یہ کرا دیا۔ دوسرا ایک اور تجربہ کرایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو ملائیے اپنی بغل میں دیجیے۔ تھوڑی دیر جیسے ہی بغل میں دیا تو تخرج بیضاء من غیر سوء، ہاتھ نکالا تو بالکل چمکتا ہوا روشنی اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے، اور بغیر کسی عیب کے ہے۔ جو برس کا مریض ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی تو سفید ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس کا عیب ہے، لیکن یہ روشنی اس میں سے نکل رہی ہے۔ قلب بائیں طرف ہے، دایاں ہاتھ بائیں طرف اپنے جناح کے نیچے رکھا تو قلب میں جو نقطہ نورانی موجود تھا، جس نقطہ نورانی پر تجلی طور نازل ہو رہی تھی، جو ہر چیز کو سن رہا تھا، جیسے ہی ہاتھ وہاں لگایا تو وہ تجلی جو نقطہ نورانی کے ذریعے سے تھی وہ اس ہاتھ پر منتقل ہو گئی۔ جیسے آگ کے اندر لوہا رکھ کر انگارہ بن جاتا ہے، ایسے ہی اس آگ کے اندر رکھا تو وہ کیا ہے، پہلے تو پوری بیری پر تجلی آ رہی ہے، اور اب یہی تجلی اعظم وہ اس تجلی کے ذریعے سے، نقطہ نورانی کے ذریعے سے موسیٰ کے وجود کے اندر ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ جدھر توجہ کرتے ہیں وہاں آ جاتی ہے۔ ہاتھ ڈالا تو ہاتھ کے اندر آ گئی۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے تمہاری طاقت اور قوت کی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھاتے جائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ تو ابھی دو نشانیاں دی ہیں تمہیں، ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور ایک بغل میں ہاتھ ڈالتے ہی روشن ہو جانا۔ اندھیرے کے اندر ضرورت ہے، بغل میں ہاتھ رکھا روشنی ہو گئی، چلو راستہ معلوم ہو گیا۔ لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم دکھاتے جائیں، حضرت نے ترجمہ کیا دکھاتے جائیں، ہاں جی، اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں۔ اور ان بڑی نشانیوں میں سے آخری وہ کہ جس میں فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے پورے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اس سے اگلی نشانی کہ جب یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس فتح کر کے باقاعدہ پوری حکومت نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین کی نشانیاں اور آیات پوری ہو کر رہیں گی اسی کے واسطے سے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے۔ اب جب یہ سب چیزیں مل گئیں تو پہلے کہا تھا فاعبدنی واقم الصلاۃ، اور اب دوسرا حکم ہے اذهب الی فرعون، اب فرعون کی طرف جائیے، امر اور حکم۔ انہ طغیٰ، کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ طغیانی اور سرکشی یہ ہے کہ کوئی فرد یا قوم اور نسل کسی دوسرے فرد، قوم اور نسل کو غلام بنا کر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لائے، تو یہی طاغوتیت ہے۔ خود دعویٰ کرے انا ربکم الاعلیٰ کا، بڑا ہونے کا، ایسا سردار کہ جس کو سرداری کا حق نہیں ہے اور وہ سرداری کا حق ظاہر کرے، جیسے پیچھے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تھا، ہڑونگا طاغوت کا ترجمہ۔ تو یہ ایسا شیطان ہے، وہ فسادی ہے، جس کی وضاحت وہیں سورۃ القصص میں بیان کر دی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، تو یہ فساد مچانے والا جو ہے جاؤ اس کی طرف، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ ایک
اقترابات میں سے حکم دیا کہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور ایک معجزات دینے کے بعد کہا اذهب الی فرعون انہ، ارتفاقات کو درست کرنے اور کمزور لوگوں کو حکمران بنانے اور انہیں زمینوں کا وارث بنانے کا حکم دے دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی۔ اس طرح طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری عائد کی کہ وہ آگے اس کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ مزید تفصیلات کل انشاءاللہ اگلے رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔